جب اللہ ہم سے پوچھے کہ زندگی دی تھی کہاں گزاری تو ہم کچھ نہ کہہ سکے. جب اللہ پوچھے جوانی دی تھی جوانی کہاں گزاری تو ہمیں اللہ کے سامنے شرم آئے یہ کہتے ہوئے بھی کہ میری جوانی تو ان اعمال میں گزری ہے. تو ایسے اعمال کرے ہی نہ جو اعمال اللہ کے سامنے کل کو آپ کو شرمندہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے فیصلے لوگوں نے نہیں کرنے، اللہ نے کرنے. کچھ دیر کے لیے اللہ کی عبادت کر لو، کچھ دیر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر غیرت کر لو، اپنی خواہشوں کو محدود کر لو، اپنے نفس کو، اپنے ہوس کو تھوڑی سی لگام ڈال لو. مرنے کے بعد اللہ رب العزت ہر چیز آپ کے قدموں میں رکھ دے گا یار. تھوڑا سا صبر ہی کرنے کو تو کہا ہے اللہ رب العزت نے، کسی چیز سے منع نہیں کیا. جن خواہشوں کو آپ یہاں لوگوں سے چھپ چھپ کر پورا کرنے کے لیے دوڑتے ہیں نا، وہی خواہشیں جب آپ آخرت میں اللہ کے سامنے پوری کریں گے تو اللہ خوش ہوگا. اللہ نے اگر ایک مرتبہ آپ کو جنت میں انٹرنس دے دی تو اس کے بعد تمہارا رب اور تمہاری موج مستی. تو کیوں اس دھوکے کے گھر سے اپنا دل لگایا ہوا ہے یار؟ ریالٹیز میں قدم رکھیں، آخرت کے گھر بنائیں، آخرت کے باغ لگائیں. اور ہوگا کیسے؟ اعمال سے، عبادت سے، توبہ استغفار سے. وہ لوگ جو آپ سے گناہ کرواتے ہیں، آپ کے گناہوں کی وجہ بنتے ہیں، ان لوگوں کو بغیر سوچے سمجھے تھوڑے سے عرصے کے لیے چھوڑ دیں. وہ عرصہ اللہ کے ساتھ گزارے جو آپ کی زندگیاں پاک کرنا چاہتا ہے، جو آپ کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے. اپنے دل کو دنیا سے پاک کریں، اللہ کو اس میں ایڈ کریں تاکہ آپ کے دلوں میں غیرت ڈیولپ ہو. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تو یہ گندی زندگیوں کو رخصت کریں اور اچھی زندگی کو سیکھیں، اچھی زندگی گزاریں.